کی صحت کاملہ کے لیے، عزاداران کی حفاظت کے لیے، مملکت کی بقا کے لیے، تاجیل ظہور کے لیے، اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج کی صفحہ ادا، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، مسلک و مذہب، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ وہ مدینہ میں رہیں تو وہیں سے رہیں، مکہ سے جائیں تو وہیں سے رہیں، بغیر وہیں کے نہ قیام کرتے ہیں نہ سفر کرتے ہیں، اور اگر سفر میں جائیں تو سمجھ لیں اللہ چاہتا ہے سفر کریں، وہ قدم جو اٹھ رہے ہیں وہ وہیں سے اٹھ رہے ہیں، اور اگر وہ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توحید چپ ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور اگر وہ بول رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ مخلوق سے بات کرنا چاہ رہا ہے، چونکہ مماج جنتک ایک تاکیدی نفی، اس میں گنجائش پیدا نہیں ہوتی کہ کبھی کبھی وہ اپنی خواہش سے بولے، جب خواہش ہے ہی نہیں تو خواہش سے بولے گی کیسے؟ یعنی خواہش ہے، اگر میں خواہش کی یہ چھوٹی لفظ استعمال کی، اگر خواہش ہے بھی تو وہ یہی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ اب آپ مکہ نہ رہیں، اب آپ مدینہ چلیں، یثرب چلیں، اور یثرب کو مدینہ میں، پہلے تو یثرب ہی تھا، مدینہ تو سرکار سے، اور یہ آخری سفر نہیں تھا، یہ پہلی ہجرت تھی جو رسول دی، ورنہ رسول کے لیے پہلے ہجرتیں ہوئی۔ سرکار ابو طالب کے بیٹوں نے سرکار دو عالم کے لیے ہجرت کی، اور وہ مکہ سے حبشہ گئے، جناب جعفر طیار مکہ گئے، اور جناب جعفر طیار بھی رسول کی نیابت میں گئے، اور جناب جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں نزول سے پہلے سورہ مریم پڑھی۔ بہت شکریہ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ وحی کا ربط
ایک میں اس طرح عرض کر رہا ہوں، اور یہ چونکہ کنکلوزیو اور حتمی باتیں ہیں اس لیے میں عرض کروں گا کہ چونکہ سرکار ابو طالب نے نزول سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھا، الحمدللہ بھی پڑھا، علی نے نزول سے پہلے قرآن بھی پڑھا، جناب جعفر طیار نے سورہ مریم بھی پڑھی، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ وحی انفرادی ہے یا خاندانی ہے۔ یہ وحی انفرادی ہے یا خاندانی ہے یا ایک مفرد ہے جسے مرتب کیا گیا ہے؟ اس پہ غور نہیں کرنا ہے۔ ایک مفرد ہے جسے مرکب کیا ہے، ایک وجود ہے جسے اجسام میں دکھایا گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک وجود ہے جسے اجسام میں دکھایا گیا، اور اگر یہ ایک وجود اجسام میں نہ ہوتا، میں تناسخ ارواح کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ باتوں کو چیونگم کی طرح چبا کے لاجانی نتائج نکالنے والے بات میں بے مقصد تنقید کریں گے۔ یہ تناسخ ارواح کی بات نہیں، یہ اختیار پروردگار کی بات ہے کہ وجود کو اجسام میں تقسیم کیا گیا۔ اگر وجود کو اجسام میں تقسیم نہ کیا جاتا تو جناب جبرائیل جیسا شناسا نہ پوچھتا من تحت اللسان۔ اب یہ سلام انہوں نے بھی پوچھا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، اور شناسائی کتنی زیادہ تھی، شناسائی اتنی زیادہ تھی، کسی کے کپڑے لے کے آئے، کسی پہ وحی لے کے آئے، کسی سے سیکھتے رہے، کسی کی چکی چلاتے رہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں من تحت اللسان، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یا دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا اس وقت پہچانا نہیں، یا اللہ کے سامنے نہیں آنا چاہتے، کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے انہیں میرے سوا اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور توحید کے احترام میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، اور آپ بھی جسے وجود کا اجسام میں ڈھلنا سمجھ نہیں آیا، اسے اور آسان کر دے تو میں موضوع سے آج کی تقریر سے متصل ہونے جا رہا ہوں۔ پھر محلوں میں، برادریوں میں، ایک ایک گھر میں، ایک ایک خاندان میں جڑواں بچے ہوتے ہیں، شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن پہچان نہیں ہوتی۔ یہاں میرے دو بھانجے بیٹھے ہیں، وہ بھی جڑواں ہیں، میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ کون ہے، چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے۔ جڑواں بھی ہوتے ہیں، پہچان لیے جاتے ہیں۔ جب جڑواں پہچان لیے جاتے ہیں اور جس جگہ رہتے ہو وہاں تو پہچانے ہی جاتے ہیں۔ عموماً اسکولز میں، مدارس میں اساتذہ کو، معلم کو یہ ہوتا ہے اشتباہ، پتہ نہیں یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ زید ہے یا حارث ہے، اسے یہ فرق لگتا ہے، لیکن عموماً جن میں رہتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اگر ظاہری فرق 30 سال کا ہو، رسول 50 سال کے اور علی ظاہر کہہ رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں، کیونکہ یہ سن و سال میں گنے نہیں جاتے، ہاں یہ سن و سال میں گنے نہیں جاتے۔ رسول 63 برس زمین پر گزار کے چلے نہ جاتے اگر بطول کا عدد 9 نہ ہوتا تھا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے بڑی توجہ فرمائی، جی بہت شکریہ۔ یہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن ظاہری طور پر ہجرت کے وقت علی ظاہر 20 سال کے ہیں، رسول 50 برس کے، رہتے بھی مکہ میں، اور دو ہی تعلق ہی ہوتا ہے، دشمنی بھی تعلق ہوتا ہے، دوستی بھی تعلق۔ دشمنی برا تعلق ہوتا ہے، دوستی اور محبت اچھا تعلق ہوتا ہے۔ علاقہ تو ہوتا ہے نا، تو علاقے سے ہی تعلق ہے۔ دشمن بھی غور سے دیکھتا ہے، دوست بھی غور سے دیکھتا ہے۔ ابو طالب کے بیٹوں کو مکہ کے لوگ بڑے غور سے دیکھتے تھے،
جو بڑے غور سے دیکھتے تھے نا وہ ہجرت کی رات نہیں پہچانے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جو بڑے غور سے دیکھتے تھے ان سے ہجرت کی رات پہچان نہیں دی کہ جو سویا ہوا ہے، جو سویا ہوا ہے، جو سویا ہوا ہے وہ کہیں جاگا ہوا محمد کو نہیں. چلے فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر میں ممبر سے پہلی بات کرنے جا رہا ہوں. آپ قبول فرمائیں تو دل میں بھی دعا کر دیں تو میں آپ پہ راضی ہوں. جتنی آپ نے میزبانی کی ہے اور حق کے میزبانی آپ نے ادا کیا ہے. ہم اسے علی کہتے ہیں جو سو کے بھی محمد لگے. ہم اسے علی کہتے ہیں جو سو کے بھی محمد لگے. مجھے حیرت اس بات پہ ہے جو سوتے ہوئے محمد سے جدا نہیں ہوتا اسے جاگتے ہوئے فتوے کیسے الگ کریں گے؟ جو سوتے ہوئے رسول سے الگ نہیں کیا جا سکتا وہ جاگتے ہوئے کیسے جدا کر لو؟ تو وہ دیکھتے رہے اور کہتے رہے علی ہے، محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے. اوپر سے دیکھتے تھے، کہتے تھے، پیچھے کھڑے ہوئے پوچھتے تھے کون ہے؟ محمد. ساری رات محمد محمد کہتے گزر گئی. توجہ فرمائیے، کافروں کا ساری رات جاگنے کا نتیجہ کل بھی یہی نکلا تھا، کل بھی یہی نکلے گا. ساری رات کہتے رہے محمد ہے، اندر سے علی نکلا ہے. یہی نتیجہ نکلے گا. پہلے بھی یہی نکلا تھا، پھر بھی یہی نکلے گا. توجہ فرمائیے، پہلے بھی یہی نتیجہ نکلا تھا، پھر بھی یہی نتیجہ نکلا تھا. یعنی وہ وجود جب اجسام میں آئے تو انتہائی دشمنی والے نہیں پہچان سکتے. تقریر تھوڑی سی لمبی ہوگی، آپ نے تھوڑا صبر کرنا. اچھا، پھر انتہائی دوستی والے بھی نہیں پہچان. جناب جابر جوفی مدینہ میں کھڑے ہیں اور مولا سجاد کھڑے ہیں، مولا باقر کھڑے ہیں اور جابر جوفی کہتے ہیں مولا لوگ آپ کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. مولا فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اپنے زیادہ اختیارات بتاتے ہیں. مولا نے فرمایا جانتے ہو وہ کون ہے جو ہمارے اختیارات کو محدود کرتے ہیں؟ مولا کون ہے؟ فرمایا وہ مقصر ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا مولا مجھے تو معرفت عطا کریں. فرمایا بتا میں کون ہوں؟ نے کہا مولا مولا سجاد ہے. یہ میرے ساتھ کون ہے؟ یہ آپ کے بیٹے باقر ہیں. فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی. فرمایا کھولیں. فرمایا بتا میں کون ہوں؟ مولا باقر ہے. اور فرمایا یہ میرے ساتھ کون ہے؟ یہ سجاد ہے. فرمایا پھر آنکھیں بند کر. انہوں نے پھر آنکھیں بند کی. فرمایا پھر کھول. پھر کھولی. فرمایا بتا میں کون ہوں؟ آپ سجاد ہیں، آپ علی ابن الحسین ہیں، یہ محمد ابن علی ہیں. فرمایا بس اسی سے سمجھ لے ہم جب چاہیں محمد ہوتے ہیں. آپ یہ سلام کریں، ہم جب چاہیں ہم محمد ہوتے ہیں، ہم جب چاہیں ہم علی ہوتے ہیں، جب چاہیں ہم علی ہوتے. اور یہ روایت ہے، میں مانتا بھی ہوں چونکہ بڑے تواتر کے ساتھ لکھی بھی گئی کہ سرکار ابو طالب سلاتے تھے بستر پہ. اور یہ سلانا بھی آسان نہیں، سلانا بھی آسان کام نہیں ہے. ماؤں سے بچے نہیں سوتے. بندہ خود چاہے تو بندہ خود سوتا ہے اور خود بھی وہی سوتا ہے جس کی نیند اختیار میں ہو. محمد نے خود چاہا میں سو جاؤں تو علی سو گئے. اگر آپ ساتھ چلیں، محمد نے خود چاہا کہ میں سو جاؤں تو علی سو گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے لگتے نہیں ہوتے.
ایک جیسے لگتے نہیں، ہوتے ہیں، لگنا اور ہوتا ہے۔ لگنا اسے کہتے ہیں جو بعد میں نکلے گا، جو بعد میں ویسا ہی معلوم پاؤ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر وہی ہے۔ آج بھی مجھے ایک شبیہ کا ہی ذکر کرنا، اور یہ تسلسل ہے، توجہ فرمائیے، یہ تسلسل ہے۔ ایک جیسے دو بیٹے، ایک جیسے دو بیٹے، ایک شکل، ایک جیسی صفات، ایک جیسا پایا، اللہ نے بطول کے گھر سے رسول کو جس سے مباہلہ کی، وہ بیٹے جو اللہ مباہلہ کی فتح کے لیے رسول کو دے انہیں حسنین کہتے ہیں، اور وہ بیٹا جو کائنات کی فتح کے لیے بطول علی کو دے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بالکل اپنے بابا کی طرح صفات میں اور نسبت بھی ویسے ہی قائم ہے۔ الحسین منی و انا من الحسین کو سامنے رکھ کے، حسین کو محمد سمجھ کے خود علی بن کے کھڑے ہوئے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش۔ حسین کو محمد سمجھ کے خود علی بن کے کھڑے ہوئے، اور یہ وہ سردار ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جب لوگ ان پہ قلم کشائی کرتے اور یہ معصومین کی تعداد کا تعین کرنے والے حضرات وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کتنے معصوم بنائے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا نہ لے غیر معصوم کتنے بنائے ہیں، تو آپ کو یہ کیسے پتا ہے اللہ نے معصوم کتنے بنائے؟ یہ جو 14 معصوم کہتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں 14 معصوم، انہوں نے خود قوم میں شہزادی کے نور محل کی زمین پہ لکھا ہوا ہے معصوم ہے کون؟ غور فرمائیں، خود لکھا ہوا ہے معصوم ہے کون، تو 14 سے تو نکل گئے ہیں۔ یعنی آپ کو ضرورت پڑے تو پھر معصوم ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کو ضرورت ہو تو پھر معصوم ہیں، ان کو ضرورت ہو تو پھر 14 ہیں۔ یہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، عصمت جس میں ہو اسے معصوم ہے، اور عصمت اس چوٹی کو کہتے ہیں جس پہ کبھی کوئی پرندہ نہ بیٹھا۔ بہت شکریہ، عصمت اس چوٹی کو کہتے ہیں جس پہ کبھی کوئی پرندہ نہ بیٹھا ہو اسے کہتے ہیں۔ محفوظ بھی کہہ لیتے ہیں، محفوظ خود عربی کی لفظ ہے، تو میں معصوم کا ترجمہ محفوظ کیسے کروں؟ وہ تو جسے چاہتے ہیں اسے محفوظ بنا لیتے ہیں۔ سرکار وارث سے زمانے نے فرمایا تھا علی بن محمد صبری، حسین بن روح، عثمان بن سعید، سعید بن عثمان، ان کی میں ضمانت دیتا ہوں یہ گناہ نہیں کرتے۔ تو محفوظ تو یہ بھی ہے، محفوظ تو سلمان بھی ہے، محفوظ تو مقداد بھی ہے، محفوظ تو ابو ذر بھی ہے، جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں، تو محفوظ تو وہ بھی ہے۔ تو پھر محفوظ نہ کہنا، معصوم کہنا۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھنا، اس سے بڑی عصمت کس کی ہو سکتی؟ آج کل بندے بڑی فخر سے کہتے ہیں سیدہ میری دادی ہے، پتہ نہیں کتنی ضرورت سے کہہ کرتے ہیں، میری کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ میری دادی تو سید الساجدین کی، وہ تو سید الساجدین کو اختیار اپنے دادی کہیں۔ اچھا، آپ شجرہ جوڑ کے بڑے معتبر ہیں، اور جسے بطول خود بیٹا کہہ کے بولا ہے،
جسے حسین خود بھائی کہہ کے بلائیں، جسے بطول کی بیٹیاں خود بھائی کہیں، اس سے بڑا معصوم کون؟ اچھا آپ کا شجرہ علی سے ملتا ہے، آپ سید ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے وہ باپ دکھاؤ جس کے 2 بیٹے سید ہوں۔ میرے مولا عباس سے بڑا سید کون ہے؟ آپ نے اگر مقام ہی دیکھنا ہے تو آئیے مقام میں آپ کو جغرافیہ میں دکھا دیتا ہوں، تاریخ میں نہیں۔ کربلا سے بڑا میدان کائنات میں کوئی نہیں، جائیں کربلا میں جا کے دیکھ لیں کس کا کیا مقام ہے۔ گنج شہداء میں حسین کے بیٹے بھی ہیں، ایک حبیب ابن مظاہر ہے جو قریب ہے، اور جناب حبیب کے متعلق میں نے کبھی لکھا تھا، خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین نے۔ جائیں جا کے وہاں دیکھ لیں، اگر مولا عباس کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں کربلا میں بین الحرمین کھڑے ہو کے دیکھ لیں، پوری کربلا میں صرف عباس کا گنبد ہے جو حسین کے روضے کے برابر ہے، صرف میرے مولا عباس کا گنبد جو میرے مولا حسین کے روضے کے گنبد کے برابر ہے، اور یہ متولیوں نے نہیں بنایا، مجاوروں نے نہیں بنایا، یہ مولا سجاد نے بنایا۔ اور ہمارے یہ میرے مولا سجاد نے بنایا، اور سرکار وفا کون پڑھے گا؟ وفا جس نام سے منسوب ہو طے ہو کہ جو اس سے منسوب ہے وہی وفا۔ لفظ وفا پہ اگر میں بات کروں تو پھر ایک اشرا چاہیے کہ وفا کہتے کسے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، تو حسین سے محمد سمجھ کے جتنی وفا عباس نے کی ہے، لوح بھی عباس کی، قلم بھی میرے مولا عباس کا۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آج کی مجلس میرے مولا سے منسوب ہے تو میں مولا پہ پڑھوں، میں بتا نہیں سکتا عباس کون ہے، عباس پڑھنے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے، ہر کوئی عباس نہیں پڑھ سکتا، عباس پڑھنے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے۔ کون ہے عباس؟ اور پہلا فکرہ سنو، اگر آپ نے اچھا سن لیا تو پھر اس سے آگے آپ کو سناؤں گا۔ کون عباس؟ جس کے راہوار کی ٹانگوں کی آواز، جس کے گھوڑے کے سوگوں کی آواز، دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل۔ آپ سلامت ہیں، اسے عباس کہتے ہیں، جس کے راہوار کی ٹانگوں کی آواز دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ جانتے ہو عباس کون ہے؟ آؤ بتاؤں، جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار حسین کے دشمنوں سے سونے کی ہمت چھین دے، جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار حسین کے دشمنوں سے سونے کی طاقت چھین دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک فکرہ اور سنیے، کون عباس؟ جس کے علم کا پھریرا، جس کے علم کا پھریرا، پتہ نہیں مانوی طور پہ سے کون قبول کرے کون قبول نہ کرے، جس کے علم کا پھریرا زمانے کی ہوا کی مخالف سمت میں لہرائے۔ شاباش، یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں، جس کے علم کا پھریرا زمانے کی ہوا کی مخالف سمت میں لہرائے، اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ عباس ہے۔ اور جو بندے، میں سیر تو نہیں کر سکوں گا آپ کو، تشنگی تو باقی رہے گی،
اور رہنی بھی چاہیے. میں بتا نہیں سکتا کون عباس، لیکن میں اپنے راہوار معرفت کو محنت کرنے لگا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ سرکار کی فضیلت میں کہوں. منزل قرآن دل کی دھڑکنوں کا توازن، مصدر وحی کا امین سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی زمین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار، معراج کے پردے سے کلیم اللہ کے آقا سے گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار، ذوالفقار کے قبضہ پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار، ثبوت الہیہ کا مظہر، ثبوت الہیات کا مظہر، ثبوت حسن، پیش باطل حسینیت کے خالق کریم کربلا کا انکار، مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے ہوئے سید الساجدین کے سجدے، معبود کی حقیقت سے مزین زین العابدین کی عبادت، الراسخون فی العلم کے مصداق سرکار واقع کا رسول، الرحمن علم القرآن کے مصداق سرکار جعفر کا علم، باب مدینہ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے، باب الحوائج سرکار موسیٰ قادر کی عطا، الراضی بالقدر والقضا سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام منتقیوں کے تقوی کی شک، سرکار تقی کا تقوی، سرکار حسن عسکری کے لہجے کی حیبت، اور میر کارواں حجت الہیہ کے علم اور علم کی وراثت. جب علی کی انگلی پکڑ کے چلے اسے عباس کہتے ہیں. اس بادشاہ کو عباس کہتے ہیں. ہاں اس بادشاہ کو عباس کہتے ہیں. میرا موسیقی عباس ہے اور ان کا انعام ہے آپ کو کہ ان کے علم کی شبیہ آپ کو ملی. علم نہیں، شبیہ علم کہا. علم عباس کہا، شبیہ علم ہے. اور میں علم پہ 4 مصرے میں پڑھوں گا، یہ آپ کے دل کی ترجمانی ہوگی. سفر میں ہم رہتے ہیں تو رستے میں کالے نشان قبلہ نظر آتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں. جو دل پجا ہو وہ بے آس کی نہیں رہتا. جو دل پجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا. تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا. اور کبھی سفر میں جو عباس کا علم دیکھوں، وطن سے دوری کا احساس بھی، وطن سے دوری کا. جو دل پجا ہو سارے بولا یہ علم ہے. اور جب بھی کبھی قرآن پڑھیں علم کے نیچے بیٹھتے. میں نے مشاہدہ کیا ہے علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب وہ مجھ سے پہلے علم کو سلام کرتا ہے. علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب وہ مجھ سے پہلے علم کو سلام کرتا. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا دل یہ جا رہا ہے کہ میں آپ کو، ویسے عباس زندگی میں کئی بار لڑے، بندے کہتے ہیں نہیں لڑے، نہروان میں بھی لڑے، صفین میں بھی لڑے، کربلا میں بھی پہلے دنوں میں بار بار دشمن کو بتایا. اور میں پاک ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں. یزید کے سپاہیوں کو اتار کے حسین نے ہاتھوں سے بھی مارا، عباس نے ہاتھوں سے بھی مارا. یہ بندے کہتے ہیں نہیں عباس چپ رہے، عباس لڑے نہیں. چپ تب رہے جب حسین نے کہا، اس سے پہلے نہیں. جب حسین نے کہا نا لڑنا ہے پھر لڑے. عباس لڑے اور صفین میں لڑے. صفین کا ایک مختصر سا حملہ سن لو. میرے مولا نے بیٹوں کو دیکھا
سارے بیٹے آمادہ تھے کہ ہم لڑیں، لیکن علی نے علی کو دیکھا. شاباش. سارے بیٹے آمادہ تھے کہ ہم لڑیں گے، لیکن علی نے علی کو دیکھا. عباس کو بلایا. عباس آ گیا. عباس کی انگلی پکڑ گئی. علی خیمے میں گئے. سارے صاحبان معرفت بیٹھے ہو. مجھے نہیں پتا خیمے کا پردہ گرا تو اندر کیا ہوا. جب خیمے کا پردہ ہٹا تو پھر علی اور علی باہر نکلے. پھر علی اور علی باہر نکلے. چشم فلک میں علی کے ساتھ علی کو کھڑے دیکھا. امامہ علی کا علی کے سر پہ، ابا علی کی علی کے دوش پہ، تلوار علی کی علی کی نیام میں. حسن نے آگے بڑھ کے عباس کی پیشانی چومی. حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا. عباس نے حسین کے قدم دیکھے. حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا. اور ایسا ہوتا تھا حسین دیکھتے رہتے تھے. اس پہ بھی میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں. حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ. حسین دیکھتے رہتے تھے. کافیہ دیکھیے گا. حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ. نظر اٹھائے تو دیکھوں میں باپ کا چہرہ. حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ. نظر اٹھائے تو دیکھوں میں باپ کا چہرہ. دیکھا چہرے کو. عباس نے قدم دیا. محمد حنفیہ نے گھوڑے کی لگام اور بن علی نے زان رکھا. عباس کو علی نے سوار ہونے کا حکم. عباس نے اون کے زان پہ پیر رکھا. دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاب نے رکھا. زین پہ جب گھوڑے نے عباس کو محسوس کیا تو اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا. شاباش جو جاگ رہے ہیں. اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا. لسان اللہ نے عباس کو جانے کا حکم دیا. عباس کا گھوڑا میدان کی جانب دوڑا. ایک فکرے میں عباس کے گھوڑے کی رفتار بتاؤں گا. پیمانہ کوئی نہیں، لیکن عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا. مجھے معلوم ہے کہ ہوا کا دم گھٹتا کیسے. ہوا کا دم گھٹنے لگا. عباس میدان میں پہنچے. عباس نے پہلا چکر لگایا. دشمن کی نظر چکرا. لشکر سے ایک قریب نامی شخص تھا. وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں بہت بہادر. وہ میرے مولا عباس کے سامنے آواز دے کے کہتا ہے اپنا تعارف کرو. میدان حرب کے آداب میں اپنا تعارف کرو. مولا عباس فرماتے ہیں میں تعارف کرواؤں گا. پہلے تو اپنا نام بتا. بس میرا نام قریب ہے. دشمنوں کی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکتی. میری زبان، میری تلوار کی زبان میں بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کا ذائقہ چکھا ہے. اب تو اپنا نام بتا. مولا نے فرمایا نام میں نہیں بتاؤں گا. تعارف میرا کام کرے گا. جو کام سے رہ جائے نا وہ تعارف اس سے پوچھ لینا موت کی ہچکی کے وقت جس کی کرسی لگے گی. اگنا آپ نے نہیں، میں شروع کر رہا ہوں. اس سے پوچھ لینا کہ کس کو بھیجا تھا. یہ کہتا ہے اچھا تعارف نہیں کروانا تو وار کریں. مولا فرماتا نہیں وار پہلے تو کر. میرے قبیلے کی وراثت نہیں ہے. ہم پہلے وار نہیں کرتے. تشریف رکھیں. یہ کہتا ہے وار کر. مولا فرماتے ہیں میرے قبیلے میں پہلے وار نہیں کرتے. میرے قبیلے میں پہلے وار نہیں کرتے. یہ کہتا نہیں وار پہلے تو کر. کل تک داد دیتے رہو اس فکرے کا حق ادا نہیں ہوگا. کہتا وار پہلے تو کر. تو چھوٹا ہے. بھائی جب تشریف رکھیے. بیٹھ جائیے. وار پہلے تو کر. تو چھوٹا ہے. جب اس نے کہا نا وار پہلے تو کر تو چھوٹا ہے. اب بات فرماتا تو نہیں جانتا
اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. میری بات پہنچ گئی؟ اللہ کافر کہتا ہی اسے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کہتے بات پہلے کر. عباس فرماتا نہیں بات. اس نے تلوار اٹھائی، وار کیا. اس کا تھکا ہوا وار عباس نے تازہ دم تلوار کی نوک پہ روکا. پھر اس کے بعد پوری کائنات میں علی اور علی کے بیٹوں کے سوا نہ کسی کو عباس کا ہاتھ نظر آیا، نہ کسی کو عباس کی تلوار نظر آئی. قریب کو دو برابر حصوں میں بانٹنے کے بعد جب تلوار نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سو گئی، اس وقت قریب کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلا. اور جب تلوار ایسے قتل کر کے آئی تو نیام نے پوچھا ذرا تعارف ہی کروا دے. جو تلوار میں تعارف کروایا وہ سنو گے. تلوار کہتی مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں، توحید کی ہر شاخیں شجاعت پہ کھلی ہوں، میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی ہوں. میں باپ پہ اتری ہوں، میں باپ پہ اتری. سوال بجا ہے لیکن حاضری کی تعریف کچھ اور. حاضری کا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حاضری کی تعریف کیا ہے. حاضری کوئی کسی مخصوص کھانے کا نام حاضری نہیں. جو مولا سے منسوخ کر کے آپ کھانا پکا لیں اور مولا کو دعوت دے لیں تو حاضری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنہیں ہم نے بلایا جو حاضر بھی ہیں وہ ناظر بھی ہیں، اور اس کا احترام بھی بڑھ گیا. اور پھر آپ اس یقین کے ساتھ صلوات بھیج سکتے ہیں کہ جہاں بھیج رہے ہیں وہاں پہنچ رہی ہے، اور اس یقین کے ساتھ لعنت بھیج سکتے ہیں جہاں بھیج رہے ہیں آپ سلامت ہیں. آپ کی زندگی اس کا مطلب حاضری ہوتا ہے. اور حاضری چونکہ منسوب ہی صرف سرکار وفا سے. ہاں حاضری لوگ مانتے ہیں تو منتیں پوری ہوتی، مرادیں پوری ہوتی. 4 شعبان 26 ہجری میرے مولا عباس کیا 4 شعبان 26 ہجری سرکار وفا کیا. اور سرکار وفا کی آمد کے بعد سب سے پہلے میرے مولا حسین آئے، اٹھایا مولا عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو پڑھنا شروع کیا عباس کو. کبھی سورہ جمیل کو پڑھا، کبھی آیات شفتین کو پڑھا، کبھی رخساروں کی صورتیں پڑھی. پڑھتے رہے حسین، بڑے غور سے دیکھتے رہے، حسین دیکھتے رہے. عباس آنکھ کے بند کیے رہے کہ اچانک علی آ گئے. علی گھر میں داخل ہوئے. علی نے کائنات کا خوبصورت ترین منظر دیکھا کہ آج پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ علی شاباش جو جاگ رہے. آج پھر محمد کے علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ. پھر علی دیر تک لطیف کا لطف لیتا رہا. دیر تک لطیف کا لطف لیتا رہا. پھر وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے لوٹا دیا شبیر کو عباس بنا کر. دیر تک لطیف کا لطف لیتا. اور کافی دیر کے بعد میرے مولا نے پوچھا حسین یہ ہاتھوں پہ کون؟
یہ آپ کے ہاتھوں پہ کون ہے؟ تو میرے مولا حسین نے عرض کی بابا جان آپ کا حکم ہے تعمیل کرنا پڑے گا، ورنہ اپنے آپ کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کچھ افراد پیچھے رہ گئے. خود مانتا ہے وہ تعمیل کرنا پڑے گی، ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ کا حکم ہے تو میں بتا دیتا ہوں. آپ نے پوچھا میرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ اگر مشرا برداشت نہ ہو تو مجھے لوٹا دیجئے گا، ناراض نہیں ہونا، مجھے ہی لوٹا دیجئے گا. جب پوچھا میرے مولا علی نے کہ یہ ہاتھوں پہ کون ہے، فرمایا معراج کے پردے سے جو بول رہا تھا وہی ہے. آپ جیئے، آپ سلامت رہیں. معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے، ہر عرفہ اولا سے جو اولا تھا وہی ہے. اب عباس سے نظریں ہٹائی اور بابا کو دیکھ کے حسین کہتے ہیں سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے، اب خود کو علی بابا بھی عباس کہے. نکلتا ہوا پانی، مابین کناروں کے مچلتا ہوا پانی، ہاتھوں سے ہواؤں کے نکلتا ہوا پانی، اور ریت کے ذروں پہ پھسلتا ہوا پانی. چپ چاپ سا تقدیر کی رفتار کو دیکھے، رک جائے جو عباس کے راہوار کو دیکھے، رک جائے جو عباس کے راہوار کو دیکھے. اور یہ راہوار اتنا تیز ہے کہ اسرائیل کو بھی کہنا پڑا ذرا روک کے چل، ذرا تھم کے چل. اور میں وہ مصرے پڑھ رہا ہوں، اس سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ سفر کس طرف طے ہونا ہے. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے، ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے اوپر. جی بسم اللہ. آپ یہ میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، آپ مجالس میں اکثر جاتے ہیں، ایک احتیاط کیجئے گا کہ ہم نے مولا عباس کو وہ نہیں ماننا جو انہوں نے خود کو حسین کے سامنے پیش کیا. ہم نے وہ ماننا ہے جو حسین نے عباس کو سمجھا ہے. بڑی مہربانی، بڑی بات وہ ماننا ہے. ہاں، ورنہ علی تو کہہ رہے آنا آپ تم میرے عباد محمد، اور رسول کہہ رہے من کن تو مولا فہذا علی مولا. ہم نے ماننا وہی ہے جو حسین نے عباس کو سمجھا. حاجت روا باب الحوائج ہونا آسان نہیں. اطاعت کے اس مقام پر ہیں عباس کہ سانس بھی وہی دیتے جو حسین چاہتے. اس کے بغیر عباس سانس کی بڑے بڑے مشکل کام
میرے مولا عباس نے حسنین کے کہنے کی پہلا مشکل کام 19 رمضان چالیس ہجری کوفہ کا شہر عباس مسجد سہلہ میں آواز آئی قد قتل امیر المومنین بے نیام تلوار لے کے عباس دوڑے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے پہلا مشکل کام 40 ہجری میں مولا حسن نے عباس سے جب عباس نے کہا کس کی ضرورت میری زندگی میں میرے بابا پہ تلوار چلائے پہلا مشکل کام میرے مولا حسن نے ذمہ لگا دیا فرمایا عباس تلوار نیاب کر زخمی بابا اٹھا دوسرا مشکل کام حسن نے کروایا کہ جیسے بہنوں کو کوفہ لے کے آئے تھے ویسے واپس لے 10 سال گزر گئے تھے پھر 50 ہجری آگے گئی تیسرا مشکل کام عباس کی زندگی کا 50 ہجری جب بھائی کا جنازہ اٹھا کے 28 سفر کو نبی کی قبر کی طرف جا رہے تھے روکنے والوں نے روک کے تیر مارے عباس نے حسین کے پیروں پہ ہاتھ رکھے اجازت دیں پھر جہاں چاہیں حسن کو دفن کر لیں یہ مشکل کام حسین نے ذمہ لگا دیا فرمایا نہیں لڑنا نہیں جنازہ اٹھا بہنوں کے درمیان لے چل تیروں سے سجا ہوا چھلا ہوا بھائی کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل تھا زخمی بابا اٹھانا بڑا مشکل تھا پیر بجا پھر 10 سال گزر گئے 10 سال گزرے 60 ہجری آگئی کہ حسین نے عباس کی زندگی کا وہ مشکل کام کہہ دیا جس کے بعد کچھ مشکل رہا ہی نہیں فرمایا لکھ زینب بنت علی معاذ دربار یزید اس کے بعد کیا مشکل ہے جزاک اللہ مرحبا آج شبیہ علم کو آنا ہے کل تابوت آئے جھولا بھی آیا تابوت بھی آیا 25 محرم کو پھر تابوت 28 سفر کو پھر تابوت 25 رجب کو پھر تابوت 17 سفر کو بھی تابوت 3 رجب کو بھی تابوت تابوت پہ تابوت نکلتے ہیں 2 شہیدوں کے تابوت نہیں نکلتے ایک کی شبیہ علم نکلتی ہے ایک کا سلطنہ نکلتا کئی نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ ان کے تابوت کیوں نہیں نکلتے تو میرے عزیزوں تابوت ان کے نکلتے ہیں جن کے جنازے کسی نے اٹھائے
ذکر جاری و ساری ہے، یہ فیض جاری ہے، یہ نعمت عظمیٰ قائم ہے۔ 28 رجب کو قافلہ چل پڑا، مکہ میں خطبہ پڑھا، مکہ سے چل پڑے، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ ابھی وقت ایسا نہیں ہے، آج نامی رات ہے، آج خیموں میں بچے اس طرح نہیں، کیونکہ پانی تو خیموں میں نہیں ہے، لیکن عباس ہیں آئے، کل رات پانی نہیں ہوگا عباس میں، لیکن پرسوں رات خیموں میں نہ عباس نئی زندگی نہ پانی، خیمے لگے خیمے پڑے، انتظار کرنا، کیونکہ شبیہ عالم کو آنا ہے، بوسے ضرور دیجیے گا شبیہ عالم، لیکن رستہ بھی دیجیے، رستہ بھی دیجیے، کیونکہ یہ علم ان چادروں کے ساتھ آتا ہے جن کا احترام واجب ہے، اور اس علم کے ساتھ جن کی منتیں باندھی گئی ہیں نا، جن کی نسبت سے انہیں لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں دیتے، لوگ پوچھتے ہیں، شیعہ روکتے ہیں، تمہیں ہمارے ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، 7 پانی ختم ہو گیا، عباس کے 8 9 10 قدم تو لوگ، عباس کے سامنے حسین نے اکبر اٹھایا، عباس کے سامنے قاسم چھوڑا، عباس کے سامنے حبیب جیسے وفادار اٹھائے اور جیسے مہمان اٹھائے۔ میرے محسنوں، پھر دن کا وہ وقت آ گیا جب عباس اپنے مصلے پہ جنت البقیع کی طرف رخ کیے ہوئے زیر لب کہہ رہے تھے، سیدہ میں اپنی مرضی سے چپ نہیں، تیرا بیٹا مجھے اجازت نہیں دیتا، یہ فرما رہے تھے کہ سیدہ لبابہ کے دونوں ہاتھ عباس کے پیروں جناب فضل کی فاطمہ کے ہاتھ آئے اور کہا آپ اپنے قبلہ سے باتیں کر رہے ہیں، صبح سے لے کے اب تک 9 بار حسین کے سینے پہ سونے والی ہے، آپ کے خیمے کے دروازے پہ آئیے پھر پلٹ گئی، آگے یہاں کھڑی ہوتی ہے پھر پلٹ جاتی ہے۔ عباس رکے نہیں، جلدی اٹھے، جلدی چلتے ہوئے اس خیمے میں آ گئے جس خیمے میں وہ بیوی بیٹھی تھی جس شہزادی کا نام وفا کے کرتاس میں عباس کے برابر لکھا جاتا ہے۔ سیدہ ام رباب کے خیمے میں آئے، شہزادی کے ایک زانوں پہ 3 دن کا پیاسا شہزادہ علی اصغر اور تڑپتے ہوئے عسکر کی کیفیتیں دیکھتی ہوئی 3 سال کی بہن عباس سکینہ کے سامنے بیٹھے، کہا صرف اتنا بتا دے آئی کیوں ہے، پلٹی کیوں ہے؟ شہزادی کہتی ہے چاچا اسے تڑپتا دیکھتی ہوں، آپ کے خیمے کے دروازے پہ آتی ہوں، وہاں کھڑی ہوتی ہوں، سامنے بابا کا خیمہ ہے، بابا کمر پہ ہاتھ رکھ کے سامنے آتے ہیں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے میرا 6 مہینے کا ہے، جزاک اللہ مرحبا، آباد رہے، سلامت رہے، میں واپس پلٹا دوں۔ عباس کہنے لگے شہزادی میں نے کئی بار کوشش کی، تیرے بابا اجازت نہیں دیتے، تو سفارش کر دے،
سفارش سنو گے؟ شہزادی گئی، کئی دن کا خشک مشکیزہ شہزادی اٹھا کے دے رہے، چاچا یہ مشکیزہ ہے، فرمایا دے نا، میرے بازو پہ باندھ دے۔ شہزادی نے عباس کے بازو پہ مشکیزہ باندھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں مسائل پڑھو، ہم مل کے ماتم کر لیں، ہم رو لیں۔ مشکیزہ باندھا، مشکیزہ لے کے چل پڑے، اپنے خیمے کی طرف نہیں گئے۔ پھر حسین بادشاہ کے خیمے کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، مولا اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ عباس اندر آؤ۔ عباس اندر داخل ہوئے، کربلا کے قریب نے اپنے بھائی کے کندھے پہ مشکیزہ دیکھا، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، آواز دے کے کہتے سکینہ کی سفارش لے آئے، جانا چاہتے ہو؟ جو بندے اب ماتم میں شامل ہونا چاہیے، چونکہ بغیر ہاتھوں والے کا ماتم ہے تو یہ ہاتھ اسی کے ہاتھوں کا صدقہ ہے، ماتم بھی کر لینا۔ فرمایا جانا چاہتے ہو؟ جی مولا جانا چاہتا ہوں۔ سجاد شاہ جی اتنے قریب آ گئے حسین قبلہ، اتنے قریب آئے کہ دونوں ہاتھوں میں عباس کا چہرہ لے لیا، قریب کر کے پیشانی چومی اور چوم کے کہنے لگے عباس جانا ہے تو چلے جاؤ، مگر جانے سے پہلے اتنا سن لو، میں اتنی دیر ہوں جتنی دیر تو ہے۔ جتنی دیر تو ہے۔ اچھا مولا اجازت ہے؟ فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، اسے بھی مل لے جو تیری امید پہ مدینہ چھوڑ کے آئی ہے، اسے بھی مل لے۔ نکلے عباس حسین کے خیمے سے نکلے، آگئے سیدہ کے خیمے میں، مشق پہنی ہوئی ہے، سیدہ نے بھائی کے کندھے پہ مشق دیکھی، کہا مل گئی اجازت دے؟ سیدہ اجازت دے نہ جاؤں؟ فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ایک کام میرا کر دو، ایک بار سارا سامان حرب کھود سے لے کے نا تلوار تک سارا پہن کے مجھے دکھا۔ میں نے آج تک تمہیں جنگ کے سامان میں نہیں دیکھا۔ جب عباس نے کھود پہن لیا، زرہ پہن لی، جوشن پہن لیے، تلوار پہن لی، نیزہ ہاتھ میں لے لیا، اس وقت شہزادی نے اماں فضا کو بھیجا، ساری بہنوں کو بلا لا، میری برجائیوں کو بلا لا، میری بیٹیوں کو بلا لا، ساری آ گئی۔ شہزادی زینب کو کتنا ناز تھا، خیمے کے دونوں طرف اپنی شہزادیوں کو کھڑا کر کے آواز دے کے کہتی ہے عباس ذرا درمیان میں چل کے دکھا۔ جب عباس درمیان میں چلے تو شہزادی فرماتی جس نے میرا باپ چلتے نہیں دیکھا تھا، پانی پہ قبضہ ہے میرے مولا عباس کا۔ بہنیں دیکھتی رہی، عباس کھڑے رہے، اپنا دل بڑا فکرہ کہنے جا رہا ہوں اللہ کرے ہم سب مل کے ماتم کر سکے۔ حسین نے دیکھا کافی دیر ہو گئی، حسین پیچھے آ گئے، آگے دیکھا سارا سامان حرب میرے مولا عباس کے پہ۔ عباس تم تو مشق لائے تھے، مولا یہ سامان سیدہ نے دیے، کہا پہن کے دکھاؤ۔ فرمایا عباس میں روکتا نہیں، اگر لڑنا ہے تو لڑ لو، جاؤ یزید کی فوج کو مار لو، لیکن مارنا اتنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مارنا اتنا جتنے بدلے تیری بہنیں۔ اللہ اللہ مرحبا، آباد میں آئے کر کے رونے والوں، عباس نے خود اتار دیا، خود تلوار واپس کر دی، زرہ اتار دی، نیزہ لے کے عباس اشل کے قریب آ گئے۔ اشل کے قریب آ کے عباس آواز دے کے کہتے ہیں اشل وہ عون، وہ محمد، وہ قاسم، وہ اکبر جو کبھی لگام پکڑتے تھے، کبھی ذات رکھتے تھے، وہ سب چلے گئے۔ وہ جو مجھے سوار کرواتے تھے نا، اب ان میں کوئی نہیں رہا، اب اکیلے حسین رہ گئے۔ ان کا خیمہ میری وفاؤں کا قبلہ، اگر حسین نہیں تنہائی دیکھ کے سوار کروانے آئے نا، پھر تیری پشت پہ نہیں جاؤں گا، پھر اوپر بنین کا لال پیدا ہو جائے،
اشل کے گھٹنے زمین پہ آئے، عباس اشل پہ بیٹھے، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو سینے پہ ہاتھ نہ مار سکے. ادھر عباس بیٹھے، ادھر عباس کا گھوڑا خیام سے نکلا. حسین اپنے خیمے سے نکلے. کیا سمجھتے ہو جوانوں؟ حسین عباس کے پیچھے چلے گئے؟ نہیں، عباس کا گھوڑا میدان کی جانب چلا گیا. حسین بہنوں کے خیموں کی طرف چلے گئے. ہر بہن کے خیمے کے پردے کے سامنے بیٹھتے اور پردے کو نئے سرے سے باندھ کے کہتے اِنَّ لِلَّهِ تھوڑی آوازیں بلند رکھنا. یہ میرے مولا عباس کا ماتم ہے، یہ اس عباس کا ماتم ہے جس کے بغیر پتہ نہیں بہنوں نے نمازیں کیسے پڑھی تھی. تیاری کرنا. عباس کہے میرا ہاتھ میں تھا، چہرے پہ جلال اتنا تھا، رستہ بن گیا. فوجوں نے رستہ چھوڑ دیا. عباس پہنچے فرات میں، القمہ میں پہنچے، مشق بنی اور کہا یہیں تک آنے کا حکم تھا. یہیں تک آنے کا حکم تھا. مشق بھر کے اشل پہ رکھ کے کہنے لگے اشل اگر حسین کی مرضی ہوئی نا تو پانی چلا جائے گا، ایک بار چلنے کی کوشش کر. اشل نے پہلا قدم اٹھایا. ابھی القمہ سے نہیں نکلا تھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے طفیل بن نوفل نے تلوار کا پہلا وار کیا. بی بی زینب کی چادر لٹ گئی. بزرگ شرما کے رو لے، لیکن نوجوان اپنی آوازیں ایسے بلند کریں جیسے عباس پہ رونا چاہیے. یہ پہلا وار ہوا. دوسرا وار ہوا. عباس کی آواز آئی واہ جاما، ہائے میری بہنوں کا پردہ. تھوڑی تیاری کرنا. میرا دل چاہ رہا ہے میں مولا عباس کے مصائب آپ کو سناؤں. دونوں بازو کٹ گئے. ایک تیر آیا میرے مولا کی پیشانی میں، دوسرا تیر آیا آنکھ میں لگا. لیکن عباس نے ان تیروں کی پرواہ نہیں کی. عباس نے جھک کے مشکیزے کو دانتوں سے اٹھایا. مشکیزہ سینے پہ لٹک رہا تھا کہ عمر ابن سعد کہتا مشک میں تیر مار حرملہ. اور جو تیار بیٹھے ہو، حرملہ نے علی اصغر سے پہلے علی اصغر کے پانی میں تیر مارا. تیر لگا مشک میں، نکلا عباس کی پشت سے. اب تک عباس لڑنے کے لیے تیار تھے بغیر بازوؤں کے. جب پانی بہ گیا نا، بہتے ہوئے پانی کو اپنے لہو کو نہیں دیکھا، بہتے ہوئے پانی کو دیکھا. پانی بہ گیا، مشکیزہ خالی ہو گیا تو عباس نے اپنے بائیں پیر سے اشل سے کہا اب خیموں کی طرف منہ نہ کرنا، مشکیزہ پھٹ گیا ہے، اب یزید کی فوج کے درمیان چل. یزید کی فوج کے درمیان چل. جب اشل آیا میں یزید یا سیدہ میں تیرے بیٹے کی شہادت پڑھنے لگا ہوں. جب یزید کی فوج کے درمیان اشل آیا، بازو کٹے ہوئے، آنکھ میں تیر. عباس کہتے ہیں میرے بازو کٹ گئے ہیں، میری آنکھ میں تیر ہے. اب ڈرتے کہ آؤ مجھے مارو، اور جس کے پاس تیر ہے مجھے مارو، جس کے پاس تلوار ہے مجھے مارو، اور جی بھر کے مجھے مارو. اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے. ابھی نہیں بھیا، جب میں کہوں گا تب نہ، ابھی الگ نہ، اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. میری طرف دیکھنا میرے عزیزوں، میرے محسنوں. جب علم میں منواؤں گا پھر بتاؤں گا. اللہ سنا ادھر سے حسین چلے، عباس کو گنج لگا. عباس گھوڑے کی زین سے نیچے آئے. لشکر یزید نے گھوڑے کے ساتھ ساتھ عباس کو مارنا شروع کیا. حسین فوجیں ہٹاتے، فوجیں پھیرانا. حوصلہ میرے بچے، حوصلہ، حوصلہ میرے بچے. ابھی تو میں نے عباس کی شہادت شروع کی ہے، بالکل قریب آ گیا ہوں. جب حسین پہنچے، حسین میدان میں عباس اٹھاتے تھے
حسین یا حسین یا حسین